الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز حضرات محترم، جس طرح پچھلی مجلس میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی، انسان دنیا میں کتنا ہی با اختیار کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی طاقتور یا مالدار کیوں نہ بن جائے، ہم سب کے سب ایک مزدور، ایک غریب بے بس انسان سے لے کر وقت کے بہت بڑے حاکم تک اللہ کے سامنے فقیر ہیں۔ اللہ رب العزت خود یہ بات فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے سامنے فقیر ہو۔ وہ کہنے والا ہے، سننے والے ہیں، منصب دار ہیں یا بے منصب ہے، واللہ هو الغنی، اس کائنات میں اگر بے پرواہ ذات ہے، مستغنی کوئی ذات ہے تو صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کتنا عظیم ہے، کتنے اختیارات ہیں اس کے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں ان یشاء یذہبکم وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، میں ایک لمحے کے اندر چاہوں تم سب کو لے جاؤں، ایک نئی مخلوق لا سکتا ہوں۔ جو اللہ اتنی قدرتوں کا حامل ہے کہ ساری کائنات کے انسانوں کو ایک لمحے میں ختم کر کے نئی مخلوق لا سکتا ہے، وہ اللہ ہمارے حالات کیوں نہیں سدھار سکتا؟
وہ اللہ ہماری حاجتوں کو کیوں نہیں پورا کر سکتا؟ وہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں کیوں نہیں لے سکتا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، گزشتہ مجلس میں یہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ جس طرح اللہ سے مانگنا ہماری ضرورت ہے، اسی طرح بہت سی چیزوں میں اللہ سے پناہ طلب کرنی ضروری ہے۔ ہم اس بات سے بھی مستغنی نہیں ہو سکتے کہ ہم سب فقیر ہیں، اللہ غنی ہیں، اور ہم بہت سی مشکلات، مصیبتوں اور فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان فتنوں کے اندر اگر کہیں پناہ مل سکتی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس کائنات کے سب سے عظیم انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں پہ اللہ سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، ان میں 5 ایسی ہیں جو گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جب ہم قرآن کی تلاوت کرنے لگے، جب ہم نماز کو ادا کرنے لگے، جب نیکی کا کوئی عمل کرنے لگے تو ہم سمجھتے ہیں ہم نیکی کی طرف آئے ہیں، لیکن یاد رکھیں ایسے حالات میں بھی شیطان ہمارے ساتھ خیر نہیں کرتا، ہمیں ایسے حالات میں بھی بہکاتا ہے، ہم سے ہماری نیکی چھینتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا قرآن پڑھنا ہو تو فاستعذ باللہ، پہلے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ نماز پڑھنی ہے تو اعوذ باللہ سے شروع کرو۔ اسی طرح نماز کے اندر جو بہترین اوقات ہیں دعا کے، وہ سجدہ اور التحیات ہے، اور التحیات کی کوئی ایسی نماز نہیں تھی آپ کی جس میں آپ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ سے کچھ چیزوں کی پناہ نہ طلب کرتے۔ ان میں 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ سب سے پہلے آپ اللہ سے پناہ طلب کرتے عذاب قبر سے۔ کیوں طلب کرتے؟ اس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ دوسرا، عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرتے۔ تیسرا یہ عرض کیا تھا کہ مسیح اور دجال جو امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قیامت تک آنے والے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہونا ہے، اس فتنے سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح اور دجال کے فتنے میں۔ یہ فتنہ کیا ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، صرف یہ باتیں یاد دہانی کے لیے عرض کرنی تھی تاکہ آگے جب ہم بات کریں تو ہمیں احساس ہوگا ہم پہلے کیا سنائے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے ان 2 باتوں کی بھی پناہ طلب کرتے ہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اے اللہ اس زندگی کے اندر بھی جتنے فتنے آ سکتے ہیں، جن فتنوں کا میں شکار ہو سکتا ہوں، اے اللہ اس زندگی کے سب فتنوں سے تیری پناہ میں طلب کرتا ہوں، تیری پناہ کے اندر آتا ہوں۔ اور یہ میں اور آپ بھولے ہوئے نہیں ہیں، ہم جہاں پہ قدم رکھتے ہیں ایک فتنہ منہ کھولے کھڑا ہوتا ہے۔ ہمارا ہر اٹھنے والا قدم، اس کے سامنے 2 رستے ہوتے ہیں، ایک حلال ہوتا ہے، ایک حرام۔ اگر ہم حرام سے بچ جائیں تو فتنے سے بچ گئے، اگر ہمارا قدم اس حرام چیز پہ، حرام جگہ پہ، حرام معاملے میں پڑ گیا تو ہم فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ اس لیے زندگی کے ہر قدم میں انسان ان باتوں سے نہیں خود بچ سکتا، اللہ ہی کسی کو پناہ عطا فرما دیں تو تب بچتا ہے، اور اللہ اسے پناہ دیتے ہیں جب تک اس بندے کے جسم سے اس کی روح نہیں نکلتی میں اسے فتنے میں مبتلا کرتا رہوں گا۔ اللہ کی رحمت بھی جوش میں آ گئی۔ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا وقال الرب،
اس کائنات کا رب کہنے لگا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، اگر تم میرے بندوں کی روح نکلنے تک اسے گمراہ کرتے رہے گے تو پھر میری بات بھی سن لو، لا ازال اغفر لهم مستغفرونی، جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس وقت انسان کی موت کا وقت آتا ہے، شیطان کے پاس جتنے اس کے چیلے ہیں، جتنے دنیا میں شیاطین ہیں، وہ سب کو لے کے اس دنیا سے رخصت ہونے والے انسان کے پاس جمع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے آج کے بعد تمہارا اس پہ بس نہیں چلے گا، اب جو جو اپنا تیر تفنگ استعمال کر سکتا ہے اس پہ کر لو۔ یہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے یہ ایک فرما بردار کی حیثیت سے نہیں جانا چاہیے۔ یہ موت کے وقت اتنا بڑا فتنہ ہے انسان کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی آخرت میں اس کا معاملہ درست اس کا ہوگا جس کا اختتام اچھا ہو گیا، اور جس کا اختتام برا ہوا، جس نے اپنے کلمات برے کہہ دیے، کفر کا کلمہ بول دیا، ان کے کہنے پہ کوئی ایسی حرکت کر دی تو ساری عمر کے عمل برباد ہو جائیں گے، صرف اس بات پہ وہ برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے کہا اللہم انی اعوذ بک من المحیا والممات، موت کے فتنے سے۔ دیر کی بات ہے، میں پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ حرم میں ایک شخص مدرس تھے قاری احمد دین، انہوں نے یہ بات سنائی تھی، کہنے لگے کہ یہاں ایک بہت ہی نیک صالح انسان لگتا تھا، اور وہ یہاں حرم میں آیا عمرے کے لیے، تو ہم دیکھتے تھے وہ جہاں بیٹھتا، جب نماز پڑھتا، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا، چیخ چیخ کے روتا۔ سب کو بڑا تعجب تھا اس کو کیا دکھ لگا ہوا ہے، یہ اس کس کرب میں مبتلا ہے۔ سہارنپور ایک جگہ ہے انڈیا کی، وہاں کا وہ رہنے والا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن ہم نے کوشش کی اس کے پاس جا کے اس سے پوچھ ہی لیا آپ آخر کون سی اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے آپ، یعنی سارے لوگ آتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں روتے ہیں، لیکن آپ کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا اس نے ٹالنے کی کوشش کی، نہ بتایا، ہم نے اصرار کیا تو بالآخر وہ کہنے لگا ہم 7 بھائی ہیں، 7 حافظ قرآن ہیں، ہمارے ساتھ ایک المیہ ہوا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا بھائی جسے ہم اپنے لیے آئیڈیل تصور کرتے تھے، بڑا نیک آدمی تھا، کہنے لگا اس کی موت کا وقت آیا، بیمار ہوا، موت کا وقت آیا تو اس نے ہم سب کو بلایا، ہم پاس بیٹھ کے کہنے لگا قرآن لاؤ، قرآن لے کے آئے، کہنے لگا اپنے بھائیوں کو پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ کی کلام قرآن ہے۔ کہنے لگے سب گواہ رہنا میں اس کا انکار کرتا ہوں، اور ادھر اس کی جان نکل گئی۔ کہتا ہے یہ کرب ہے مجھے، اسی لیے نیک اور صالح لوگ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، کہ اللہ میرا اختتام اچھے خاتمے پہ کرنا ہے۔ یہ چند دن کی پہلی بات ہے، ایک 90 سالہ قاری قرآن ریاض میں فوت ہوا ہے، اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور بہت سے ٹیلی ویژن اسٹیشنز نے اسے ہائی لائٹ بھی کیا ہے، ہمارے پیغام ٹی وی نے اس پہ باقاعدہ ایک ڈاکومنٹری بنا کے دکھائی۔ اس نے اللہ کے گھر میں 50 سال سے زیادہ قرآن پڑھا اور پڑھایا،
کہتے ہیں لاکھوں شاگرد ہیں اس کے، اور اس کا نام ہی لوگوں نے معلم القرآن، قرآن کا استاد رکھا ہوا تھا۔ جب اسے فرصت ملتی مصحف کھولتا، قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا۔ دیکھیں اگر وہ خدا نخواستہ اللہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، کہ اگر بری ہے تو بعض کی موت بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اب یہ 90 سال کی عمر میں ہے، بیماری نے اتنا لاغر کر دیا ہے کہ وہ بے ہوش رہتا ہے، کافی دیر تک بے ہوش رہا، اور مرنے کہتے ہیں جب اذان ہوتی، اسے نہیں پتا اذان کیا ہے، اسے نہیں پتا میرے پاس کون آتا ہے، مجھے کون بلاتا ہے، کبھی کسی بات کا جواب نہیں دیا، لیکن نامعلوم جب اذان ہوتی ہے کون سی طاقت ہے جو اسے احساس دلاتی ہے، جس طرح وضو یا تیمم کیا جاتا ہے وہ اس طرح اپنے ہاتھوں کو ہلانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ اس کے بعد نماز کی ادائیگی الفاظ کو ادا کرتا ہے جو عام حالات میں لفظ بول نہیں سکتا، حتیٰ کہ اپنے مرنے سے پہلے اس کی باقاعدہ وائرل ویڈیو ہوئی ہے کہ وہ نماز لیٹا ہوا بے ہوش ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز ادا کر رہا ہے، اتحیات پہ پہنچا تو اس دنیا سے اس کی روح پرواز کر۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر بندے نے مرنا ہے، لیکن کامیاب انسان وہ ہے جس کی موت اچھی آئے، جس کا اختتام ایمان پہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہر اتحیات میں یہ شعوری طور پہ کہیں اللہم انی اعوذ بک من المحیا والممات۔ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں گناہوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تو ہی مجھے گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ کائنات کے اندر تو بے شمار ایسی باتیں بکھری ہوئی ہیں، انسان ان کی چکا چوند روشنیوں سے مرعوب ہو کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اے اللہ صرف تیری ذات ہے جو مجھے گناہ سے بچا سکے، اس لیے میرے مالک و خالق اللہم انی اعوذ بک من المأثم، میں گناہوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، والمغرم، اے اللہ قرض سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مقروض ہوتا ہے نا تو پھر فطرتی بات ہے دو باتیں نفاق کی اس میں آ جاتی ہیں، ایک وعدہ خلافی اور ایک جھوٹ۔ آپ نے فرمایا قال ثلاثۃ آیت المنافق ثلاث، منافق آدمی کی 3 نشانیاں ہیں، وَإِنْ صَامَ أَوْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتا ہے۔ وہ 3 کیا نشانیاں ہیں؟ اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اب یہ 2 چیزیں مقروض کے اندر لازم آ جاتی ہیں، کیونکہ جب وہ دے نہیں سکتا تو وہ وعدے پہ وعدہ کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اندر لازمی طور پہ جو مقروض ہو جاتا ہے اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اس قرض سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ گناہ سے اور قرض سے۔ مغرم کا ایک معنی چٹی بھی کیا ہے، چٹی یہ ہوتی ہے کہ میں نے کسی کا حق دینا نہیں، میں ضمانتی ہوں صرف، اور جس کی ضمانت دی ہے وہ مکر گیا
اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، تمہیں دینا ہے ہر صورت، تو نے وعدہ کیا ہے۔ مسلمان وعدہ خلاف نہیں ہوتا۔ تم اس چٹی کو بھرو، لیکن اللہ دو طریقوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ مالدار ہونے کے باوجود لوگوں سے زکوٰۃ دے کے اس چٹی کو بھر دو، یا اپنی زکوٰۃ میں سے اس چٹی کو بھر دو۔ جو وعدہ کیا ہے، جو ضمانت دی ہے، اس کی خلاف نہ کرنا۔ یعنی اسلام کے اندر اس چیز کی کتنی اہمیت۔ اور یہ چٹی میں پھنس کے بعض اوقات انسان بہت زیادہ تکلیف اور کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دعا کو پھر دوبارہ پڑھتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم ہمیشہ پڑھتے تو میں نے کہا مجھے بھی کچھ سکھلائیے، بہترین دعا سکھلائیے اور اس کا بہترین وقت بھی بتائیے۔ آپ نے یہ دعا سکھلائی اور اس کا وقت بتایا کہ جب آپ نماز پڑھتے پڑھتے اتحیات میں بیٹھ کے درود پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تو اللہ سے ان باتوں کی پناہ طلب کیا کرو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرب۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم میں سے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو ان باتوں پہ مستغنی ہو کہ اللہ سے پناہ نہ طلب کرے اور وہ زندگی آسانی سے گزار لے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، انسان نسیان سے ہے، یہ خطا کا پتلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن۔ لوگوں یہ بات یاد رکھو، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، کوئی خطاؤں سے محفوظ نہیں ہے۔ صرف اللہ اپنے نبیوں کو ہر خطا سے محفوظ خود رکھتے ہیں۔ معصوم کا مطلب ہے بچایا گیا، انہیں اللہ خود بچاتے ہیں۔ میرے بھائیو، جب اللہ سے پناہ مانگ لی جائے، اللہ پناہ عطا کر دے تو پھر وہ بھی انسان بچ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر دعا کے لیے سب سے بہترین اور افضل جگہ سجدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان نماز کے اندر سب سے زیادہ قریب اللہ کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء، اس سجدے کی حالت میں کثرت کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگا کرو۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میں اٹھی، مجھے ایسے لگا کہ سسکیاں بھر بھر کے رو رہا ہے، جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے اس طرح کیفیت تھی۔ میں نے ٹٹول کے دیکھا تو میرے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے، اور اتنی گریازاری، اتنے گڑ گڑا رہے ہیں اپنے رب کے حضور، میرے دل میں بڑا ہی رقت آئی۔ پھر میرے دل میں آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح آپ فرما کیا رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ میں نے ٹٹول کے آپ کے منہ مبارک کے قریب اپنے کان کو کیا، سجدے کی حالت میں آپ اللہ کے سامنے رو رو کے کہہ رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم، اے میرے اللہ، انی اعوذ برضاک، میں اس وقت تیری رضامندی کی پناہ طلب کرتا ہوں، من سخطک، جب تو مجھ پہ سختی کرنے کا ارادہ کر لے، وبمعافاتک من عقوبتک، اے اللہ جب تو مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے تو میں تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کہیں بھی جائے پناہ نہیں ہے،
لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں تو تیری تعریف کرنے سے بھی قاصر ہوں، کما اثنیت علی نفسک، تیری تعریفیں اتنی ہیں جتنی تیرا من چاہتا ہے، جتنی تو پسند کرتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ نبی کریم تہجد کے سجدوں میں اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ میرے عزیز بھائیو، اگر اللہ سختی پہ آ جائے نا، حدیث قدسی ہے بڑی لمبی، اللہ فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم، جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب تک رہی ہے، پہلے پچھلے سب مل جاؤ، صرف انسان ہی نہیں جن بھی مل جاؤ، اور سب کے سب ایک طاقتور انسان کی طرح بن جاؤ، جو دنیا میں بڑا پاورفل بندہ ہے اس کی طرح سب ہو جائیں، اور سب ایک میدان میں جمع ہو کے ارادہ کرو کہ اللہ کو نقصان دینا ہے، لن یضر اللہ شیئا، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کے برعکس اگر تم سب کے سب جمع ہو جاؤ، اللہ تمہارا بگاڑنا چاہے تو تم اس کے بگاڑ کو روک نہیں سکتے۔ جس طرح میں نے آغاز میں سورت فاطر کی آیت پڑھی ہے، ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید، اللہ کہتے ہیں میں اگر چاہوں ایک لمحے میں تمہیں ختم کر کے نئی مخلوق لا سکتا ہوں۔ تو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں دنیا کے دو طاقتور ترین اور ٹیکنالوجی کی معراج پہ ملک ہیں، امریکہ اور جاپان۔ کیا ہم لوگ جانتے نہیں ہیں سب سے زیادہ قدرتی آفات ان دونوں ملکوں میں آتی ہیں؟ نہ یہ سیلاب کو روک سکتے ہیں، نہ زلزلے کو، نہ اللہ کی آندھیوں کو روک سکتے ہیں، نہ اس کی گرج کو، اور جب یہ آتی ہے شہروں کے شہر ملیا میٹ کر دیتی ہے، کوئی روکنے والا نہیں کائنات کے اندر۔ جب اللہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اسے فوجیں لانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو صرف حکم دیتے ہیں، کائنات کی ہر چیز وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کائنات کی ہر چیز اس کی فرما برداری میں سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ غالباً 1980 کے عشرے کی بات ہے، یہی ملک امریکہ، اس میں ایک گاؤں جو صرف عیاشی کے لیے بنا ہوا تھا، ایک رات پورے عروج پہ ان کی عیاشی تھی۔ اللہ کی شان کہ اس کے ایک مغرب کی جانب بہت بڑا پہاڑ تھا، وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا اور چلتا چلتا پوری کی پوری بستی میں ان بدمست لوگوں کو رونتا ہوا، کچلتا ہوا، کوئی ایک جان باقی نہیں بچی تھی، مشرق کی جانب جا کے کھڑا ہو گیا تھا۔ کون چلانے والا ہے؟ جس اللہ کی قدرتیں اتنی ہیں، جس اللہ کی قوت و طاقت اتنی ہے، ہم بے بس انسانوں کو اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، ہم ہر مصیبت سے اس کی پناہ طلب کریں، ہم ہر گناہ کے مقابلے میں، اس کے غصے اور ناراضگی کے مقابلے میں اس سے پناہ طلب کریں۔ میرے بھائیو، ہم میں سے ہر شخص کا یہ ایمان ہے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے بعد آپ کی حیثیت ہے۔ آپ کتنی ہی باتوں میں، پہلی بات تو یہ آپ خوفزدہ ان باتوں پہ رہتے تھے کہ کوئی آزمائش آ نہ جائے، ان باتوں پہ بھی اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ آپ کی دعاؤں میں یہ دعا جسے کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک وغضبک یا ارحم الراحمین۔ اے میرے اللہ، انی اعوذ بک من زوال نعمتک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں
کہ جتنی نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں ان پہ زوال آ جائے، اے اللہ اس بات سے تیری پناہ میں آتا۔ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اللہ اکبر، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، تو نے مجھے صحت عافیت عطا فرمائی، آنکھوں سے دیکھتا ہوں، کانوں سے سنتا ہوں، دماغ سے سوچتا ہوں، دل سے فیصلہ کرتا ہوں، زبان سے بولتا ہوں، اور اپنے امور کو انجام دینے کے لیے ہاتھ پاؤں اور اس میں چلنے کی قوت اور استطاعت دی ہے تو نے، کہ صحت اور عافیت سے جو نوازا ہے، اے اللہ اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ یہ کسی تکلیف بیماری میں نہ بدل جائے۔ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، آپ دیکھیں ہمارے کتنے بھائی ہیں، ایک چھوٹی سی بیماری آتی ہے، آنکھوں کی بنیائی زائل ہو گئی، ایک بیماری آئی قوت سماعت ختم ہو گئی، کوئی بیماری فالج ہوا، زبان نے بولنا چھوڑ دیا، قدموں نے اپنے آپ کو اٹھانا چھوڑ دیا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حلق نکلنے سے انکار کر دیتا ہے، اس کے پیٹ میں، اس کے ناک میں نالی لگا کے اس کے معدے کے اندر لیکوڈ غذا ڈالی جاتی ہے کہ یہ زندگی کے دن گزار لے۔ یہ سارا نظام تنفس جو چلانے والی ذات ہے، جو چلا رہی ہے وہ بگاڑ بھی سکتی ہے۔ اور یہ جو انسان کا پورا جسم مفلوج ہو جاتا ہے، کوئی بہت بڑی بات پہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں دماغ کے اندر چھوٹا سا کلاٹ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا پورا دھڑ جو ہے ضائع ہو گیا، کہتے ہیں یہ فالج ہو گیا اسے، اور اس کے اندر حس کی قوت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اتنا چھوٹا سا کلاٹ ہوتا ہے کہ شاید آنکھ دیکھ بھی نہ سکے اسے، مائکروسکوپ کے ذریعے اسے دیکھا جاتا ہے۔ اور جو اللہ یہ سارا نظام تنفس چلا رہا ہے وہ بگاڑ بھی سکتا ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، یہ عافیت، یہ صحت، یہ تندرستی بیماری میں بدل جائے، اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وفجاءت نقمتک، اللہ اچانک کوئی آفت کی خبر، اولاد کے متعلق بری خبر آ جائے، یقین جانیے ماں باپ کے لیے اتنا کرب کا وقت ہوتا ہے کہ وہی بتا سکتا ہے جس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ اور خاندان کے متعلق کوئی ایسی خبر سن لیں، یا اولاد اپنے باپ کے متعلق، اپنی والدہ محترمہ کے متعلق کوئی خبر سن لے، اچانک کوئی خبر ایسی آ جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے شاید زبان سے کوئی شخص بیان بھی نہ کر سکے، جو انسان کے دل پہ گزرتی ہے اس وقت۔ اس لیے اس بات سے بھی آپ اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ اچانک وفجاءت نقمتک، اچانک کوئی آفت آن پڑے۔ آپ نے پچھلے ہفتے یہ بات سنی ہوگی کہ ریاض سے ایک گاڑی چلی ہے عمرے کے لیے، جب وہ عمرہ کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو رستے میں اس گاڑی کو آگ لگ گئی، 29 یا 32 لوگ اس میں شہید ہو گئے۔ اتنا وقت نہیں مل سکا کہ وہ گاڑی کا دروازہ یا اس کے شیشے کو توڑ کے باہر نکل آئیں۔ کیا ہوا ہے کوئی نہیں بتا سکتا، ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا۔ ان میں ایک بھی کسی بیماری میں مبتلا نہیں تھا، وہ اپنے گھر سے صحت اور تندرستی اور عافیت کے ساتھ نکلے تھے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے سورۃ یاسین کے اندر فرمایا وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ہم نے یہ کشتی جو بنائی ہے، اس وقت تو نام کشتی کا لیے، لیکن یہ بنیادی طور پہ سواری کے متعلق بات کہی، ہم نے تمہارے لیے سواریاں بنائی ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اپنے آپ کو سیف مت سمجھو۔ جب سواری پہ بیٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا،
وما كنا له مقرنين۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے اس سواری کو میرے ہاتھ میں مسخر کر دیا، وگرنہ میں تو ایسا کرنے والا نہیں تھا۔ ہم سنتے ہیں کہ گاڑی چلا رہا ہے، سٹیئرنگ ہاتھ میں ہے، سب کچھ کنٹرول میں ہے، ٹائی راڈ کھل گیا، ڈرائیور کے کنٹرول میں نہیں رہتا، ساری سواریاں بمیں ڈرائیور مر جاتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، میں نے یہ سواریاں بنائی ہیں جو آدم کے بیٹوں کو، آدم کی بیٹیوں کو لے کے پھرتی ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، میں چاہوں تو رستے میں غرق کر دوں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، ان کی آواز بھی ان کے گھر والوں تک نہ پہنچے کہ ان کے ساتھ بنا کیا ہے۔ الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، اگر کوئی شخص ایک سفر پہ جا کے صحت، تندرستی، عافیت کے ساتھ واپس گھر آ جاتا ہے تو یہ اس کا کمال یا اس کی سواری کا کمال نہیں۔ اللہ کہتے ہیں الا رحمتا منا، یہ تیرے رب کی رحمت ہے تجھ پہ، اس نے تجھے اور مہلت دے دی ہے۔ ومتاعا الی حین، تو جب یہ سب کچھ اللہ کے اختیارات میں ہے تو اے دانا انسان، ہمیں اللہ اپنے رب سے پناہ طلب کرنی چاہیے، ان آفتوں کے آنے سے پہلے اپنے رب کی منتیں کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک وغضبک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، ہر قسم کے تیرے غصے اور ناراضگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں نا، ہم کسی کے تحت کام کرتے ہیں تو انسان کی کوشش ہوتی ہے میرا باس، میرا مالک مجھ پہ ناراض نہ ہو، کیونکہ میں اس کے پاس کام کرتا ہوں، اس کی ناراضگی کا مطلب اس کام سے چھٹی ہے۔ وہ اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ وَغَضَبِكَ، اے اللہ، ہر قسم کے تیرے غصے اور ناراضگی سے تیری پناہ میں آتے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ہمارے باہم معاملات زندگی کے چلتے ہیں، رشتہ داروں میں کلیش ہوتے ہیں، کاروباری کلیش ہوتے ہیں، اور معاملات میں ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں پہ اللہ سے دعا مانگتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی جامع الصحیح میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ کہا نبی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یتعوذ، ان باتوں پہ اللہ سے پناہ طلب کیا کرتے ہیں۔ ان باتوں میں من جہد البلائی، مصیبتوں کے آنے سے اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں۔ وَدَرْكِ الشِّقَاءِ، بدبختی ہم پہ چھا جائے، اس بات سے اللہ تیری پناہ میں آتا ہے۔ وَسُوءِ الْقَضَاءِ، اے اللہ تو ہمارے متعلق کوئی ایسا فیصلہ کر دے جو ہمارے حق میں اچھا نہ ہو، اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتی ہے۔ اور دیکھیں یہی کلمات کچھ الفاظ کی اور ہم دعائے قنوت کے اندر بھی کہتے ہیں، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اے اللہ برے فیصلے سے ہمیں بچا لے۔ برا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ہمیں اولاد دی، ہماری اولاد کے متعلق اللہ کوئی ایسا فیصلہ کر دے جو ہمارے لیے ناگوار ہے، ہمارے لیے برا ہے۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، زندگی کی دوڑ چلاتے ہیں، اپنے گھر بار کو عزت کے ساتھ چلا رہے ہیں، اللہ اس کے متعلق کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کیا بگاڑ سکتے ہیں اس کو؟ اس لیے اس بات پہ بھی اللہ کی پناہ طلب کیا۔ وسوء القضاء، اے اللہ برے فیصلے سے تیری پناہ چاہتے۔ وشماتۃ الاعداء، اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں کہ دشمن ہماری بے بسی پہ خوش ہوں، وہ ہمارا مذاق اڑائیں،
میرے عزیز بھائیوں، تکلیف آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن کسی کی تکلیف پہ اس کا تماشا کرنا، اس کا مذاق اڑانا، یہ کمینے اور بد کردار لوگوں کا کام ہے، تو ہم کر رہے ہیں آج۔ جسے ہم پسند نہیں کرتے، ہم اس کی موت پہ بھی تماشا کرتے ہیں، اس کی بیماری پہ بھی کرتے ہیں۔ وَشِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، سب سے زیادہ تکلیف دہ انسان کے لیے وہ طعنہ زنی ہوتی ہے، وہ اپنی بیماری میں ٹوٹ رہا ہوتا ہے، اپنی موت کی منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے، اور ایک کمینہ انسان اس کا تماشا کر رہا ہوتا ہے۔ بلکہ یہ بات یاد رکھیں، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، جب برا انسان اپنی قبر کے امتحان میں فیل ہو جائے گا تو فرشتہ اسے کہے گا، جب اس سے پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے، کہے گا ہا ہا لا ادری، مجھے کچھ پتا نہیں میرا رب کون ہے۔ من نبیک، تیرا نبی کون ہے، وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، مجھے کچھ پتا نہیں میرا نبی کون ہے۔ جب پوچھا جائے گا تیرا دین کیا تھا، وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، مجھے کچھ پتا نہیں میرا دین کیا ہے۔ تو فرشتہ نفرت سے کہے گا کذبت، جھوٹ بولتا ہے، تجھے پتا نہیں۔ تو اس باتوں پہ مناظرے کیا کرتا تھا، کذبت، جھوٹ بولتا ہے۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے حکم آئے گا فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَمَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو، اسے آگ کا لباس پہنا دو، اس کی قبر میں جہنم کے دروازوں میں سے دروازہ کھول دو، پھر اس کی قبر کو حکم ہوگا اسے شکنجے کی طرح کس دو۔ آپ نے اس طرح انگلیاں اٹھا کے کہا جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو گئی ہیں، اس کی پسلیاں ٹوٹ کے ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ اسی اذیتوں اور کرب میں مبتلا ہوگا تو اس کی قبر میں ایک انتہائی بدبودار اور بدصورت انسان داخل ہوگا۔ آتے ہی سے طنز کرے گا، بھائی مبارک ہو تمہیں جو کچھ ملا ہے۔ وہ کہے گا کمینے انسان تو کون بدبخت ہے، ایک میں اذیتوں تکلیفوں میں مبتلا ہوں، اوپر سے تو میرا مذاق اڑاتا ہے، کون ہے تو؟ وہ کہے گا میں تیرا عمل ہوں جو تو اپنی زندگی میں کرتا رہا، اب قیامت تک تیری تکلیفوں میں تجھے طنز کرتا رہوں گا۔ اللہ نے اہل جہنم کے لیے کیا تھا۔ اے امت مسلمہ، اے مسلمان نوجوان، اے مسلمان بیٹی اور بہن بھائی، بے بسی پہ، کسی کی بیماری پہ، کسی کی اذیت پہ اس کا تماشا نہ کرو، اللہ تمہارا تماشا کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ اللہ سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شماتۃ الاعداء، اے اللہ میری بے بسی پہ، میری تکلیف پہ میرے دشمن خوش ہو، اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، جیسی بیماریاں ہیں جو انسان کے لیے بڑی ناگوار ہیں، ان کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ ان میں ایک اللہم انی اعوذ بک من البرص، اے اللہ پھل بہری سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ انسان کی ساری خوبصورتی مان پڑ جاتی ہے جب پورا جسم کہیں پہ کسی رنگ کا، کہیں پہ کسی رنگ کا، اور اس بیماری کی وجہ سے وہی انسان جو ایک خوبصورت انسان ہوتا ہے اور اس سے خوشبو آتی ہے، اس کے پاس بیٹھنے کو دل چاہتا ہے، اس پھل بہری کی وجہ سے اس کے جسم سے تعفن آتا ہے۔ اس لیے کہا اللہم انی اعوذ بک من البرص، اے اللہ پھل بہری سے تیرا، والجنون، پاگل پن سے تیری پناہ چاہتا۔ انسان عقل مند ہے تو اس کی اپنے معاشرے میں عزت ہے، وہی پاگل ہے تو وہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا خاندان ہے، کیا وہ پاگل ہے چھڈو پرا۔ یعنی صرف عقل کے ختم ہونے سے
اس کی جسم کی خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اس سے کوئی بات کرنی پسند نہیں کرتا کہ چھوڑو پاگل ہے جی، اس سے بات نہ کرو، کوئی شفقت کا ہاتھ نہیں رکھتا۔ یہ کہا اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجسام، کوڑ۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان کا جسم زخم زدہ ہو جاتا ہے اور اس سے اس کے پپور ٹوٹنے شروع، جسم بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں زخم ہوا، یہ چلتا چلتا انگلیاں کٹ گئی، ہاتھ کٹ گئے، بازو کٹ گئے، پاؤں کٹ گئے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اللہ اکبر۔ وَمِن سَيِّئِ الْأَسْقَامِ، ہر وہ بیماری جو انسان کو تکلیف اور کرب میں مبتلا کر سکتی ہے، اللہ اس بیماری سے تیری پناہ چاہتے۔ میرے بھائیوں، ہم سب چاہتے ہیں کہ جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے ہم صحت اور عافیت سے رہیں، ہمیں جو اللہ نے عزت دی ہے یہ قائم رہے، ہمیں اللہ نے جو رزق دیا ہے یہ ہمارے پاس رہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر اللہ سے پناہ طلب کر لیا کریں۔ جس شخص کو اللہ اپنی پناہ دے دے، اللہ نے آپ میں سے بعض لوگوں کو طاقت و قوت دی ہے، اگر وہ کسی کو اپنی پناہ میں لے لے تو پولیس بھی اس کے ڈیرے پہ نہیں جاتی۔ تو جس کو اللہ اپنی پناہ دے دے اس کے ڈیرے پہ کون آئے گا؟ اس کے گھر میں کون آئے گا؟ اس کا کون کچھ بگاڑے گا؟ میرے بھائیو، اس کے لیے کوئی فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کا غریب یا امیر ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا خوبصورت یا بدصورت ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا بے بس یا طاقتور ہونا ضروری نہیں ہے۔ جو شخص اپنے رب کو ساری قوتوں کا مالک سمجھتا ہے اس کے سامنے جھک جائے، اس سے پناہ طلب کرے، وہ کہتا ہے پناہ مانگنے والے کو میں پناہ عطا کر دیتا۔ آج ہماری بہت سی مصیبتوں کا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کو تو بائی پاس کرتے ہیں، ڈاکٹر پہ بلیو کرتے ہیں۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے اگر روحانی معاملہ ہو تو مولوی سے تعویذ لیتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے رب کے سامنے نہیں روتے۔ کیا وہ ٹھیکیدار ہے اس کے ہاتھ میں؟ اور کیسی عجیب بات ہے، عقل نے ہمارے بے وقوفی نے ہماری عقل کو اتنا گھیرا ہوا ہے جو ہماری دکان پہ، ہمارے گھر کے دروازے پہ مانگنے کے لیے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں میرے رزق کے لیے دعا مانگو۔ وہ تو خود تیرے دروازے پہ مانگنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کے تو تن پہ کپڑا اچھا نہیں ہے، تو خود کیوں نہیں اپنی ذات پہ بلیو کرتا کہ میں بھی اس رب کا بندہ ہوں؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح غم اور فکر یہ انسان کے لیے زندگی میں مشکلات بن جاتی ہیں، کرب بن جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں رات کو نیند نہیں آتی، جو ترستے ہیں کہ چند لمحے مجھے آرام اور سکون کے مل جائیں تو نہیں ملتے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں اللہ کے گھر کھڑے ہو کے صرف آپ کو سنانے، آپ کو ہنسانے یا آپ کو ڈرانے کے لیے کوئی بات نہیں کرتا۔ اللہ مجھے اس بات سے محفوظ فرمائے کہ میں کوئی جھوٹی بات آپ کے سامنے کروں۔ ایک جنازہ پڑا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اس شہر کے بہت بڑے صنعت کاروں میں ایک تھے۔ کیونکہ ہم بچپن میں ایک جگہ رہے، ہمارے محلے دار تھے، اللہ نے بہت نوازا انہیں، اللہ کبھی کسی کو تکلیف نہ دے۔ جنازہ پڑھنے کے بعد سلام دعا ہوئی تو میرے ساتھ، مجھے اپنے گلے کے ساتھ لگا لیا، چونکہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے۔ رو کے کہنے لگے اسد دعا کرو اللہ سکون عطا فرما دے۔ میں کانپ گیا کہ دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس ہے، آخر کیا چیز ہے کہ ان کے پاس سکون؟ ان کی فیکٹری آنکھیں تھک جاتی ہیں، اس کی دیواریں ختم نہیں ہوتی، اور ان کی پروڈکٹ لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، آخر وہ کون سی چیز ہے
جس نے اس سکون کو چھین لیا ہے وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں۔ کیوں چھینا ہے کہ اللہ ہی جانتے ہیں، اس لیے مجھے اور آپ کو رسول اللہ کی اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم، اے اللہ ہر تکلیف سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بل حزن، ہر غم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بل عجز آ جانے سے، بے بس ہو جانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، بل کسل، کوشش، محنت کر سکتا ہوں لیکن سستی کا شکار ہوں، اے اللہ سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بل بخل، اے اللہ بخیلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بل جب، بھوک سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بدلع الدین، قرض میں دب جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وغلبت الرجال، لوگ مجھ پہ غالب آ جائیں، میں بے بس لوگوں کے سامنے ہو جاؤں، اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیو، جس طرح اللہ سے مختلف حاجتوں کی دعائیں مانگتے، اسی طرح اللہ سے پناہ طلب کرنی بھی اتنی ہی ضروری ہے جس طرح اپنی حاجت کے لیے کچھ مانگنا ضروری ہے۔ تو یہ مختلف وقتوں کی دعائیں ہیں جو اللہ سے پناہ طلب کرنے کے متعلق پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیا کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی سکھلائی۔ اللہ ہمیں اپنی ذات کا ہی محتاج رکھے اور اپنی ذات سے ہی پناہ طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی۔